كتاب الله دستوري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9، عنوان نمبر 26، خیار المجلس، خیار مجلس۔ حنفیہ اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ عقد صرف ایجاب و قبول کے تام ہونے سے طرفین پر لازم ہو جائے گا، اور دونوں میں سے کسی کو فسخ کا یعنی کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، الا یہ کہ خیار شرط، خیار رؤیت، خیار عیب یا خیار نقد وغیرہ ہو۔ اور شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تو عقد طرفین پر لازم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دونوں مجلس میں موجود ہوں، چاہے ایجاب و قبول ہو چکا ہو۔ ان کے یہاں دو میں سے ایک طریقے سے عقد لازم ہوتا ہے، یا تو عقد کی مجلس ختم ہو جائے، یعنی ایک آدمی اٹھ کر چلا جائے، یا یہ کہ ایک دوسرے سے کہہ دے کہ تو اختیار کر لے، پسند کر لے، رجوع کرنا ہو تو کر لے، دوسرا کہے کہ میں نے اختیار کر لیا۔ جب تک یہ دونوں میں سے کوئی بات محقق نہ ہو تب تک دونوں کو عقد کے فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، دوسرے کی رضامندی کے بغیر۔ اس خیار کو ان کے یہاں خیار مجلس کہتے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں خیار مجلس نہیں ہے، خیار مجلس نام کا کوئی خیار نہیں ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں یہ مستقل ایک خیار ہے خیار مجلس کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائع مشتری دونوں نے مجلس میں ایجاب اور قبول مکمل کر لیا، ایجاب کرنے والے نے کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز بیچ دی، اور خریدنے والے نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لی، پھر بھی ان حضرات کے یہاں جب تک وہ دونوں مجلس میں موجود ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ان کو دونوں میں سے ہر ایک کو کینسل کرنے کا اختیار رہتا ہے طے ہو جانے کے بعد بھی۔ جبکہ حنفیہ اور مالکیہ ان دونوں حضرات کے یہاں اس طرح کا خیار نہیں ملتا ہے۔ ان کے یہاں اگر ایجاب اور قبول یہ دونوں چیز ہو گئی تو اب پھر جو ہے دونوں میں سے کسی کو پھرنے کا اور کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ خیار ہیں جو سب کے یہاں ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ آیا، جیسے خیار شرط ہے، خیار رؤیت ہے، خیار عیب ہے، خیار نقد ہے۔ خیار شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ متعاقدین میں سے کوئی بھی اپنے لیے عقد کے وقت خیار کی شرط لگائے کہ بھائی میں عقد تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے 3 دن تک یا 2 دن تک مجھے اختیار ملے گا کہ اس دوران میں سوچ لوں کینسل کرنا ہے یا رکھنا ہے۔ خریدار بھی کہہ سکتا ہے، بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے، تو اگر یہ شرط رکھیں گے تو خیار شرط ہے۔ خیار رؤیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خریدنے والے نے ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے خرید لیا، تو جب دیکھے گا تو اس کو کینسل کرنے کا یا قبول کرنے کا اختیار ملے گا۔ اسی طرح خیار عیب ہوتا ہے کہ خریدنے والے نے چیز خریدا اور اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کی بنا پر وہ واپس کر سکتا ہے۔ خیار نقد جو ہے یہ پہلے جو جاری تھا، سونے چاندی کے سکے پرکھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب سونے چاندی کے سکوں سے بے ہوتی تھی تو بائع اس میں شرط لگاتا تھا کہ 3 دن میں مثال کے طور پر اگر ثمن نہیں پرکھا تو بے ختم۔ تو یہ کچھ خیار تھے جو سب حضرات کے یہاں ہیں، لیکن خیار مجلس جو ہے وہ شافعیہ اور حنابلہ رحمہ اللہ کے یہاں ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور اس بارے میں شافعیہ اور حنابلہ کا مستدل مشہور حدیث ہے، دونوں بے کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ البیعان بالخیار ما لم یفترقا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یہ حدیث مبارک چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ جو یہاں پر مذکور ہے یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور انہوں نے اس روایت میں افتراق جو آیا مالم یفترقہ، تو افتراق اور جدا ہونے سے مراد بدن سے جدا ہونا، یعنی ایک کا دوسرے کے پاس سے چلے جانا، دونوں کا مجلس سے اٹھ جانا، یہ مراد لیا ہے۔ جبکہ حنفیہ اور مالکیہ میں سے بعض نے اس کو ایجاب اور قبول کے اقوال سے جدا ہونا مراد لیا ہے، یعنی بے کی بات ختم کر کے دوسری بات کرنے لگے تو یہ بھی جدا ہونا ہے، یہ بھی افتراق ہے۔
اور بعض نے اس کو بدن سے جدا ہونا ہی مراد لیا ہے، لیکن اختیار سے مراد قبول کا اختیار لیا ہے، نہ کہ خیار مجلس، جیسا کہ امام ابو یوسف قاضی عیسیٰ ابن ابان رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں خیار مجلس نہیں ہوتا، جس کی وضاحت پہلے گزر چکی، اور شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں خیار مجلس ایک مستقل اختیار ہے۔ خیار مجلس کے ثبوت و عدم ثبوت پر استدلال میں فریقین کا، دونوں جماعتوں کا بہت کلام ہے، لیکن ہم ابھی دو مذہب میں سے ایک کی ترجیح کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں۔ البتہ جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ حاضر لوگوں کے درمیان بیع میں خیار مجلس کا تصور اور اس کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو تجارات ہوتی ہیں، جو عموماً الیکٹرانک اور وائرلیس نظام کے توسط سے ہوتی ہیں، یعنی عموماً ایسی بیع کے اندر متبایعین جو ایک خریدنے والے اور بیچنے والے ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ان سے بیع ہوتی ہے، تو ایسی بیعوں میں خیار مجلس کو ثابت کرنے سے بہت سی مشکلیں پیش آئے گی اور عقد میں بہت سے جھگڑے پیش آئیں گے، جس سے شریعت مطہرہ ہمیشہ دور رہی ہے۔ بس آج کے دور میں بہتر اور اسلم طریقہ یہ ہے کہ بیوع کو خیار مجلس کے بغیر عقد کیا جائے، اور یہ ممکن ہے ظاہر حدیث کے اعتبار سے بھی، جس سے خیار مجلس پر استدلال ہوتا ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کے مذہب سے بھی۔ یہاں علامہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے شافعیہ اور حنابلہ فرمایا ہے، جبکہ اوپر کے مضمون کو دیکھتے ہوئے بظاہر یہاں حنفیہ اور مالکیہ ہونا چاہیے۔ اوپر کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک ہے خیار مجلس والا، کہ بیع تام ہو جانے کے بعد بھی جب تک دونوں مجلس میں موجود ہیں وہاں تک وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ یہ آمنے سامنے کی بیع میں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن جو بیع آمنے سامنے نہیں ہوتی، متبایعین آمنے سامنے نہیں ہے، ایک یہاں ہے، ایک دہلی میں ہے، ایک یہاں ہے، ایک دوسرے ملک میں ہے، تو جب اس کو اگر ہم ثابت کریں گے خیار مجلس کو، تو اب ہوگا یہ کہ سامنے والا جھگڑے کی صورتیں پیش آئے گی۔ مثال کے طور پر سامنے والا کہے گا میں تو اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، موجود تھا، اور میں نے اس کو کینسل کر دیا تھا، وہ کہے گا کہ نہیں تم اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اس طرح کی بہت سی بات ہوگی، چونکہ ثبوت مشکل ہوگا، آمنے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر جھگڑے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیع کو خیار مجلس کے بغیر کیا جائے، اور حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں تو خیار مجلس ہے ہی نہیں، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں ہے، لیکن اس کو ان کے یہاں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر بھی بیع کرنے کا آپشن ان کے یہاں موجود ہے، آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی بیع کریں تو ان میں سے ہر ایک کو خیار ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو، اکٹھے ہوں، یا ایک دوسرے کو اختیار دے دیں، پھر دونوں بیع کر لیں تو بیع واجب ہو گئی۔ یہ حدیث اس حدیث کی تفسیر اور وضاحت کر رہی ہے جو پہلے گزری، جس میں وارد ہے کہ دو بیع کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر خیار ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو، الا یہ کہ بیع الخیار ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں الا بیع الخیار جو لفظ آیا، اس کی مراد اور مطلب میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور فرماتے ہیں، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے، کہ یہ یعنی بیع الخیار خیار کے جدا ہونے تک جاری رہنے سے استثناء ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دونوں یعنی بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، جدا ہونے سے پہلے بیع جاری کر دینے کو اور لازم کر لینے کو اختیار کر لیں تو بیع اس صورت میں لازم ہو جائے گی اور تفرق کا اعتبار باطل ہو جائے گا۔ بس حدیث کی اصل عبارت ہوئی الا البیع الذی جری فیہ التخایر، یعنی سوائے اس بیع کے جس میں تخایر جاری ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اس تعویل و مطلب کی ترجیح پر متفق ہیں، اور ان میں سے بہت سو نے اس کے علاوہ مطلب کو باطل قرار دیا ہے اور اس کے قائل کو غلط ٹھہرایا ہے۔
شافعیہ اور حنابلہ اس حدیث کی بنیاد پر اس طرف گئے ہیں کہ عاقدین کے لیے جائز ہے کہ وہ بیع کریں اس شرط پر کہ ان کے لیے خیار مجلس نہیں ہوگا، پس عقد صرف ایجاب و قبول سے لازم ہو جائے گا اور خیار ساقط ہو جائے گا۔ ابن قدامہ للمغنی میں حدیث مذکور میں الا بیع الخیار کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن قدامہ المغنی میں حدیث مذکور میں الا بیع الخیار کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بیع ہو جس میں دونوں یہ شرط لگا لیں کہ ان کے درمیان اس بیع میں خیار نہیں ہوگا، پس بغیر تفرق کے صرف عقد ہی سے بیع لازم ہو جائے گی۔ پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ تخایر یعنی پہلے ہی خیار ختم کر کے بیع کو پکا کر لینا، چاہے عقد کی ابتدا میں ہو یا عقد کے بعد مجلس میں ہو، دونوں ایک ہی ہیں۔ بس ابتدا میں تخایر کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے میں نے تجھے بیچا اور ہمارے درمیان خیار نہیں، دوسرا اس کو قبول کر لے تو اب ان دونوں کو خیار نہیں ہوگا۔ یعنی اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے شافعیہ اور حنابلہ کی مختلف کتب سے عبارات نقل کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں حضرات کے یہاں بھی خیار مجلس کو ختم کرنے کا آپشن موجود ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ہی سے وہ وضاحت کر لیں کہ ہم اس شرط پر بیع کرتے ہیں کہ بیع الخیار یعنی خیار مجلس حاصل نہیں ہوگا۔ جب یہ وہ پہلے سے طے کر لیں گے، بات کر لیں گے، تو اب ان کے یہاں بھی حنفیہ اور مالکیہ والا جو ہے جواب آ جائے گا کہ صرف ایجاب اور قبول سے بیع لازم ہو جائے گی، مجلس ختم ہونے تک اور دونوں کے وہاں سے اٹھنے تک ان کو اختیار باقی نہیں رہے گا، بیع لازم ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اختیار تو ہو لیکن وہ اس میں دونوں جو ہے اس اختیار کو ختم کر کے بیع کو پکا کر لیں، جیسے ایجاب کرنے والے نے ایجاب کیا اور قبول کرنے والے نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد دونوں نے کہا کہ ہم نے خیار ختم کر کے بیع کو لازم کر لیا، تو بھلے ابھی تک وہ اٹھے نہیں ہیں لیکن اس کہنے کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا جو خیار تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں اس خیار کو ختم کرنے کی صورتیں موجود ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ عاقدین یعنی دونوں عقد کرنے والے صلب عقد میں کا مطلب ہوتا ہے عقد کرتے وقت ہی ایجاب و قبول کے اندر خیار کی نفی کی شرط لگا کر خیار مجلس کو ساقط کر سکتے ہیں، اور عاقدین عقد میں جس چیز کی شرط لگا سکتے ہیں وہ چیز عرف سے متعین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ معروف مشروط کی طرح ہے۔ معروف یعنی جو چیز لوگوں میں مشہور ہو وہ مشروط کی طرح ہے۔ یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپس میں وہ لوگ شرط لگا کر کے ساقط کر سکتے ہیں تو عرف اگر اس کا بن جائے، لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، تو پھر بغیر شرط کے بھی یہ چیز جو ہے لازم ہو سکتی ہے اور وہ خیار ساقط ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اگر حکومت کی طرف سے خیار مجلس ساقط کرنے یا ختم کرنے کا قانون پاس ہو جائے تو یہ قانون بننا بھی عرف سے کم درجہ نہیں ہے، بس اس قانون سے شافعیہ اور حنابلہ کے قول میں بھی خیار مجلس ختم ہو جانا چاہیے، خاص کر چونکہ حاکم کا حکم اختلاف کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، رافع خلاف ہوتا ہے، اختلاف کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز میں اختلاف ہو تو حاکم کے فیصلے سے ایک قول متعین ہو جاتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر قانون بنانا یہ موجودہ معاصر جو رائج تجارت ہے اس کے زیادہ موافق ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بیع کے قانون کے جو مسودے ہیں اور منصوبے جو معاصر علماء کی جانب سے تیار کیے گئے ہیں اس میں ان حضرات نے بھی خیار مجلس کو نہیں لیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے صرف ایجاب و قبول سے مشتری کی طرف ملکیت منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی صرف ایجاب و قبول سے بیع تام ہو جائے گی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں خیار مجلس موجود ہے لیکن آج کے دور میں اس کو ساقط کر دینا چاہیے۔ اب عقد کرنے والے دونوں ساقط کریں یہ بھی ممکن ہے، اور اگر جو حاکم جو ہے مسلمان ہے وہ اس قانون کو ختم کر دے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا قانون بنا کر کے، تو اس صورت میں گویا بالاتفاق خیار مجلس سب کے نزدیک ساقط ہو جائے گا۔